جتنا ضروری انسان کے لیے کھانا پینا ہے اتنا ہی ضروری بلکہ اس سے بھی کئی زیادہ ضروری انسان کے لیے روح کی گرومنگ ہے۔ آپ کمرے میں بند نہ رہا کریں، خدا کے لیے اس کمرے سے نکلیں اور ان گیجٹس کو کم سے کم کریں، کیونکہ اسپرچویلٹی ان چیزوں سے ویک ہوتی ہے۔ کہیں ہم اکیلے تو نہیں لگے ہوئے ان پرابلمز کو ڈیل کرنے میں؟ کیا ہم نے کبھی بیٹھ کے اللہ سے دعا کی ہے؟ کیا ہم نے اپنے پرابلمز میں کبھی اللہ کو شریک کیا ہے کہ اللہ آئی کانٹ ڈو اٹ الون، آئی نیڈ یو؟ بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں جی کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا میں نمازیں پڑھ رہا ہوں بڑے عرصے سے لیکن ان کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا، میری جاب نہیں لگی، میرا رشتہ نہیں ہوا، میں نے تو یہ فلانا جو ہے وہ وظیفہ بھی کیا ہے رشتہ ہونے کا لیکن میرا رشتہ نہیں ہوا ہے۔ تو بات اصل میں یہ ہے، رائٹ؟ اسی طرح جو اللہ کے نبی سے کوئی ایڈوائز لینے آتا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایڈوائز کرتے تھے اس کے پرابلم کے مطابق، جو بھی انہیں پتا تھا کہ ظاہر ہے اس بندے میں یہ خامی ہو سکتی ہے یا ہے، اس کے مطابق ایڈوائز کرتے تھے۔ تو زبان کم سے کم استعمال کیجئے، زبان بہت دیکھ کے استعمال کیجئے، جب بولیں اچھا بولیں، سافٹ طبیعت اپنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں سافٹنس کے بارے میں کتنی احادیث ہم کو ملیں گی، نرمی کے بارے میں کتنی ہمیں احادیث ملیں گی، لیکن نرمی کا تعلق قلب کے ساتھ ہے۔ جو بندہ بہت زیادہ سخت مزاج ہو گیا ہے، ہر وقت کڑنے والی باتیں کرتا ہے، ہر وقت اس کے زبان پہ شکایت ہے، ہر وقت وہ بیچارہ کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، آپ اس سے بات کرو اور وہ کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، سوری ٹو یوز دس ورڈ بٹ یو نو سم ٹائمز پیپل ایکٹ لائک دیٹ، اور انسان پہ وہ فیز آ جاتا ہے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اسپرچویلٹی، روحانیت میں لے کر ہے، قلب پہ کام کرنا پڑے گا۔ جس کا قلب سافٹ ہو گیا، جس کا ہارٹ سافٹ ہو گیا، تو یقین کیجئے کہ وہ شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظروں میں اس کی بڑی قدر ہے، اور وہ شخص پھر انسانوں کے لیے فرشتوں کی مانند ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ چلتی پھرتی نعمت ہو جاتی ہے وہ شخص۔ لیکن قلب کو سافٹ کرنے کے لیے 2-3 طریقے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرا قلب سخت ہو رہا ہے، میرا دل سخت ہو رہا ہے، میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ اور مسکین کو کھانا کھلا۔ دیکھیں، گیورز بنیں، گیورز، اوکے؟ جو بندہ ہر وقت گیجٹس میں گھسا ہوا ہے، لیپ ٹاپ پہ بیٹھا ہوا ہے، ٹی وی سیریز چل رہی ہے، کیا ٹی وی سیریز اور موویز اور یہ لیپ ٹاپ اور یہ گیجٹ اور یہ واٹس ایپ اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، یہ سارا یہ کیا ہے؟ اٹس آل اباؤٹ یور اون سیلف، اوکے؟ آپ ڈوپ لے رہے ہیں، آپ لیتے جائیں گے، کیا ہوگا؟ آپ سیلفش بن جائیں گے، آپ کسی کا سوچیں گے نہیں، آل یو ول تھنک اباؤٹ از یور سیلف، اور آپ کا مٹیریل ایسپیکٹ جو ہے وہ پھولتا جائے گا، پلتا جائے گا، لیکن آپ کی روح اتنی کمزور سے کمزور ہوتی جائے گی، رائٹ؟ جب روح کمزور سے کمزور ہوتی جائے گی تو پھر تذبذب کا شکار رہنا، پھر ہر وقت پریشان رہنا، پھر جو ہے وہ کہاں کسی کے لیے ہم سوچ پائیں گے؟ تو اس لیے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا، اور اگر میرا آپ مشورہ مانیں تو ماہانہ کسی یتیم بچے کو کچھ نہ کچھ دیا کریں۔ آپ کے ارد گرد بہت لوگ ہوں گے، یو جسٹ نیڈ ٹو سرچ۔ دوسرا، مسکین کو کھانا کھلائیں، کوئی ایسا ڈے رکھیں جب آپ ضرور لوگوں کو کھانا کھلائیں، لوگوں کو گھر بلا کے کھانا کھلائیں۔ یہ ویسے ہی کوئی ایک دن نکالیں جی، اور اس میں لیٹ سے 10 بریانی آپ نے لے لی، 100 روپے کی بریانی آتی ہے، 150 کی بریانی آتی ہے، آپ نے 10 بریانیاں لے لی، اور آپ نے وہ بریانیاں رینڈملی، مثال کے طور پہ آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، کوئی رکشے والا کھڑا ہے اس کو دے دی، یا کوئی اور جا رہا ہے اس کو دے دی۔ آپ یہ کر کے تو دیکھیں نا، آپ یہ روح آپ کی اسی طرح گرو کرے گی۔ پریکٹیکل اگر آپ کو سولوشن چاہیے تو یہ رائٹ ہیئر پریکٹیکل سولوشنز ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ جتنا ضروری انسان کے لیے کھانا پینا ہے اتنا ہی ضروری بلکہ اس سے بھی کئی زیادہ ضروری انسان کے لیے روح کی گرومنگ ہے، اور روح کی گرومنگ کے لیے ذکر ہے، اس کے لیے قرآن مجید ہے، اس کے لیے بہت سی ایسے میکنزمز ہیں جن میں گیونگ کا ایسپیکٹ ہے، ناٹ اونلی ٹیکنگ کا ایسپیکٹ ہے۔ گیونگ کا ایسپیکٹ کیا ہے؟ لوگوں کو دینا، لوگوں کے لیے کچھ کرنا، رائٹ؟ رشتہ داروں کے لیے کچھ کرنا۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، سیٹرڈے یا سنڈے والے دن آپ کے پاس چوائس ہے، آپ لوگ سینما بھی جا سکتے ہیں، آپ لوگ
اپنے لیے کسی شاپنگ مال میں بھی جا سکتے ہیں, وہاں پہ آؤٹنگ بھی کر سکتے ہیں. یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ انٹرٹینمنٹ کیسی کرنی چاہیے, لیکن وہی دن آپ لوگ رشتہ داروں کے لیے نکال سکتے ہیں اور رشتہ داروں کو وزٹ کرنے جا سکتے ہیں, ان کو کچھ دین کی بات بتانے جا سکتے ہیں, ان کو انکریج کرنے جا سکتے ہیں, ان سے حال چال پوچھنے جا سکتے ہیں. دس از ناؤ یو آر گیونگ. آپ کو گاڑی نکالنی پڑے گی, آپ کو گاڑی چلا کے جانی پڑے گی, آپ کا پیٹرول لگے گا, آپ کو وہاں جا کے بیٹھنا پڑے گا, ٹائم سپینڈ کرنا پڑے گا, رائٹ. اس سے کیا ہوگا, آپ کی روح گرو کرے گی, آپ کی روح کو سکینت ملے گی, سکون ملے گا, اینڈ یو ول سی آپ میں کتنی آپ کے بیہیویئر میں چینجز آئیں گی. آپ کمرے میں بند نہ رہا کریں, خدا کے لیے اس کمرے سے نکلیں اور ان گیجٹس کو کم سے کم کریں, کیونکہ اسپرچویلٹی ان چیزوں سے ویک ہوتی ہے. اگین آئی کلیریفائی, میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ یوز ہی نہ کریں, لیکن ان چیزوں کو آپ کو مینیج کرنا پڑے گا, کیونکہ پریکٹیکلی اسپیکنگ اگر آپ ان چیزوں سے نہیں نکل لیں گے, آپ بہت زیادہ انگلف ہو جائیں گے ان چیزوں میں, تو پھر آپ بالکل اسی طرح ایک کمرے میں ہی بند رہیں گے. ایون جب آپ باہر بھی ہوں گے آپ فوکس نہیں ہوں گے, ہر وقت آپ کے ذہن پہ وہی چیز سوار ہوگی جس میں آپ لگے ہوئے ہیں. تو اسپرچل کنٹینٹمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنا تعلق قرآن مجید سے رکھے, انسان اپنا تزکیہ کرتا رہے, اور انسان نمازوں کے ساتھ بہت ریگولر ہو جائے, رائٹ. نمازیں اتنا زبردست میکنزم ہے اسپرچل گرومنگ کا کہ میں آئی وش کہ اس پہ میں 2-3 گھنٹے آپ سے بات کروں کہ نماز کتنا بڑا احسان ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے, کہ اللہ نے ہمیں نماز کا میکنزم دیا. جو شخص نماز پڑھے گا اور بہت توجہ کے ساتھ بہت اچھے انداز میں پڑھے گا, ایک تو وہ کنسسٹنٹ ہو جائے گا لائف میں, دوسرا وہ سست کبھی نہیں ہوگا. جو بندہ 5 وقت اٹھ کے وضو کر رہا ہے, نماز اس کو اٹھنے پہ مجبور کر رہی ہے, اس کو کمفرٹ زون